ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے یہ، ہے نا؟ لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے، لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے۔ جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی، لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب منصب سے کسی کو ہٹا دیا تو یہ گالی، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ کہ ایک صاحب نے بزرگ نے ایک صاحب کو گالی دی، اس اعتبار سے ان کا منصب وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے منصب صحابیت پھر منصب، تو ایک بزرگ نے کہہ دیا او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، انہوں نے حضور سے شکایت کر دی۔ آقا نے جواب کیا تھی، جاہلیت کے دور کی عادتیں تم میں اب بھی موجود ہے؟ یعنی گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور سے مراد ان پڑھ نہیں لیا جاتا، جاہلیت کے دور سے مراد عالم کفر لیا جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ دور جاہلیت یعنی کفر کے زمانے میں جو لوگ گندے کام کرتے تھے وہ ابھی بھی تم لوگوں کے اندر باقی ہے۔ گالی دینا، یہ گالی دینا مومن کی شان، مومن گالی نہیں دیتا، مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اور جو گالی دے مومن ہو کر، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ مرتے وقت جاری نہیں ہوتا، اپنا نقصان ہے۔ بچوں کو گالی مت دو، سدھرو سورو، تقریریں سنتے ہو بدلتے نہیں، بھیڑ اکٹھا کرتے ہو تبدیل نہیں ہوتے ہو، بدلو، کیونکہ قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اور مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہوگا؟ جو کلمے کے بغیر مرے، جو کلمے سے محروم رہ جائے، جو معاذ اللہ کفر پر مرے، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، ایمان پر جانے کی فکر کرو، کلمے کو پڑھتے پڑھتے جانے کی فکر کرو۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھنا، آج کل تو لوگوں کا تقیہ کلام ہے، وہ سب کو گالی دے دے کر ہی بات کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں فلاں کا تقیہ کلام گالی ہے۔ یاد رکھنا، جو جملے آپ زندگی میں جتنا زیادہ بولتے تھے، مرتے وقت وہی زبان پہ جاری ہوگا۔